السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة، وقال تعالى في موضع آخر: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہم رب زدنی علما، آمین. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہم سب کا پالنہار ہے. اسی رب العالمین کے لیے ساری حمد و ثنا ہے. بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں عموماً تمام نبیوں پر، اور خصوصاً آخری نبی جناب اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، رمضان المبارک کا یہ مہینہ رواں دواں ہے اور ایک عشرہ ہم گزار چکے ہیں. 10 دن، 23 دنوں میں سے 10 دن کیسے نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا. بڑی تیزی کے ساتھ یہ رمضان ہم سے الوداع لینا چاہ رہا ہے. یہ مہینہ بالکل نیکیوں والا مہینہ ہے.
اس میں جس نے نیکی نہیں کما پایا، سمجھیے وہ آدمی سب سے زیادہ محروم آدمی۔ اس مہینے میں آدمی زیادہ سے زیادہ نیکی کر کے اپنے آپ کو جنتی بنا نہ سکا، اس سے بڑھ کر کے محروم کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے بڑا بدقسمت وہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہ کر سکا۔ تو یہ مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ الہ العالمین رمضان المبارک کی اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے روزوں کو اللہ قبول عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے۔ موضوع خطابت ہے دین کی راہ میں اسلاف کی قربانیاں۔ یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی چاہتا ہے۔ جنت چاہیے تو قربانی دو، جہنم سے بچنا ہے تو قربانی دو۔ یہ رمضان جیسے مہینہ ہم گزار رہے ہیں، اس میں بھی تم قربانی دے رہے ہیں۔ 12-14 گھنٹے کا یہ دن ہوتا ہے، فریج کے اندر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھا لیکن پی نہیں رہے، یہ قربانی نہیں تو پھر کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہم برداشت کر رہے ہیں، قربان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے۔ بیوی ہے لیکن ہم اس سے مل نہیں سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیا، یہ بھی تو ایک قربانی ہے۔ جنت میں جانا ہے تو قربانی دینا بہت ضروری ہے، بغیر قربانی کے آدمی جنت میں جا نہیں سکتا ہے۔ اور تو اور اپنے محبوب چیزوں کو جب تک کہ تم اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر لو، قربان نہ کر لو، تب تک تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اوپر غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اے میرے بندو، تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو، تم جنت میں داخل ہو نہیں سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو تم اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر لو، جب تک کہ تم اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان نہ کر لو۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اے میرے بندو، تم جنت میں جا نہیں سکتے ہو، جنت حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں قربان نہ کر لو۔ ہماری نظروں میں سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ جان ہے۔ ہماری نظروں میں سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ ہماری اولادیں۔ ہماری نظروں میں سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ ہماری دولت ہے، ہمارا مال ہے۔ فرمایا اپنے محبوب چیزوں کو جب تک تم اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر لو، جنت میں جا نہیں سکتے ہو۔ ہم اور آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ذرا برابر اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہم اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، زائد چیزوں کو دے دیا، محبوب چیزوں کو خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ محبوب چیزوں کو، اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ تھے اپنی اپنی محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور جنت میں جانے کے لیے اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کر لیا کرتے تھے، قربان کر دیا کرتے تھے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے میرے مومن بندو یاد رکھو، ہم نے تمہارے مال کو اور تمہاری جان کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ جنت دے رہا ہوں، تم مجھے اپنا مال دے دو، میں تمہیں جنت دے رہا ہوں، تم اپنی جان دے دو۔ مال اور جان دونوں تم مجھے دے دو، اس کے بدلے میں تجھے جنت دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، یہ سودا
بہت ہی سستا ہے، مہنگا نہیں ہے، جان اگر چلی جائے جانے تو، اگر جنت مل رہی ہے تو کیا کہنا، مال و دولت جا رہے ہیں تو جانے تو، جنت مل رہی ہے تو کیا کہنا۔ آؤ ذرا ہم اپنے اسلاف کے منظر کو ذرا دیکھیں۔ وہ لوگ جب قرآن کی آیت کے اوپر غور کیا کرتے تھے تو عمل بھی کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو جنتی بنانے کے لیے کوشش بھی کیا کرتے تھے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انہوں نے قرآن کی آیت کو پڑھ لیا اور نبی اکرم سے قرآن کی آیت کریمہ کو سن لیا، جب تک کہ اپنے محبوب مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ نہ کر لو جنت میں جا نہیں سکتے ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یتیم آدمی آیا، یتیم بچہ آیا، روتا ہوا آیا، آنکھوں میں آنسو ہے۔ نبی اکرم کہتے ہیں کیا ہوا بیٹے، بتاؤ تم کیوں رو رہے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور پوچھنے لگتے ہیں بتاؤ بیٹے کیا معاملہ ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا تمہارے ساتھ کسی نے تو ظلم نہیں کیا ہے؟ روتے روتے بچہ کہتا اللہ کے نبی کیا کہوں، آئے اللہ کے نبی میرا باغ ہے اور میرے باغ کے بغل میں ایک آدمی کا باغ ہے، اس کے بھی کھجور کے درخت ہیں، میرے بھی کھجور کے درخت ہیں، معاملہ یہ ہے کہ اس کا کھجور کا درخت میرے باغ میں آنے لگتا ہے اور دونوں کے کھجور مل جاتے ہیں، مجھے اندیشہ ہو جاتا ہے کہیں میں اس کا کھجور کھا لوں اور مجھے اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ دیوار دے دوں، اور جب میں نے دیوار دینا شروع کیا تو راستے میں دیوار سیدھی کرنے کے لیے مجھے اس کا ایک درخت جو کھجور کا ہے راستے میں پڑ رہا ہے۔ میں نے بڑی ریکویسٹ کی اس آدمی سے، اپنے پڑوسی سے، لیکن وہ کھجور کا درخت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیجئے، میرا کوئی نہیں ہے، باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی آپ سفارش کر دیں گے تو شاید کہ وہ کھجور مجھے وہ آدمی دے دیں گے۔ نبی اکرم مسجد نبوی میں صحابہ بھی موجود ہیں، نبی اکرم نے فرمایا جاؤ اس آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ وہ آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیے کیا بات ہے، آپ نے ہمیں بلایا، کیا معاملہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم اپنا کھجور کا درخت اس کو دے دو تاکہ یہ اپنی دیوار سیدھی کر کے یہ اپنی دیوار تیار کر لے، سیدھی طور پر اپنی دیوار تیار کر لے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی نہیں دوں گا، میں اپنا کھجور کا درخت اس کو نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا تمہیں محمد الرسول اللہ کہہ رہا، اپنے نبی کی بات مان لو۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی نہیں دوں گا۔ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، نظریں آسمان کی طرف اٹھائی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمانے لگے اے اللہ کے بندے تم اپنا کھجور کا درخت تم اسے دے دو، ہم تجھے جنت میں کھجور کی ضمانت دیتے ہیں۔ ایک کھجور کا درخت دے دو، ہم تجھے جنت میں کھجور کے درخت کا ہم تجھے ضمانت دیتے ہیں کہ تجھے جنت کے کھجور تمہیں اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یہ بات معلوم ہے صحابہ جانتے تھے کہ نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے جو اللہ تعالیٰ بلواتا ہے۔ منظر دیکھو، اس آدمی کے دل میں دنیا کی محبت کتنی زیادہ رچی بسی ہوئی تھی، کتنی زیادہ رچی بسی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے نہیں چاہیے جنت کے کھجور، میں اپنا کھجور اس یتیم بچے کو نہیں دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ غور کریں، صحابہ بھی موجود ہیں، سب کے سب خاموش ہیں، صحابہ بھی موجود۔ ان صحابیوں میں ایک صحابی جن کا نام حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ابو دحدہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ کھجور کا درخت خرید کر کے یتیم بچے کو دے دوں تو کیا میرے لیے بھی جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اگر تم اس کھجور کے درخت کو خرید کر کے یتیم بچے کو دے دو تو تمہارے لیے بھی جنت میں کھجور کی ضمانت ہے۔
اب منظر دیکھیے نبی کی زبان سے جب اس نے سنا اس آدمی کی طرف متوجہ ہوا، کھجور والے آدمی کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا اے آدمی، اے اللہ کے بندے تم مجھے جانتے ہو؟ کہنے لگا کیوں نہ جانوں، تم تو ابو دحدہ ہو اور مدینہ کے اندر بہت مالدار مانے جاتے ہو، کون نہیں جانتا؟ کہا کہ کیا تم نے میرا باغ دیکھا ہے؟ کہا کہ بالکل دیکھا ہے۔ تمہارے باغ کو کون نہیں جانتا ہے؟ مدینے کا بڑے بڑے تاجر کی خواہش ہوتی کہ یہ باغ اسے مل جائے، اتنا خوبصورت باغ ہے، یہ بھی معلوم ہے۔ حضرت ابو دحدہ کہتے ہیں یہ بھی تمہیں معلوم ہے میرے باغ کے اندر 600 کھجور کے درخت ہے؟ بولا ہاں یہ بھی مجھے معلوم ہے، اور یہ بھی مجھے معلوم ہے مدینہ کے اندر سب سے قیمتی کھجور تمہارے پاس ہے۔ بولا ہاں۔ ابو دحدہ کہتے ہیں یہ بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس باغ کے بیچ میں نے بہت خوبصورت سا مکان بھی بنا رکھا ہے۔ بولا ہاں۔ بولا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسی باغ کے اندر ایک کنواں بھی ہے جس کے اندر میٹھا پانی نکلتا ہے۔ بولا ہاں۔ یہ سب کچھ مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ تم وہ ایک کھجور کا درخت اس یتیم بچے کو دے دو، اور اسی کھجور کے درخت کے بدلے میں میرا باغ اور میرا کنواں اور میرا مکان سب کچھ تم لے لو۔ منظر دیکھیے، غور کیجیے، ذرا اندازہ لگائیے، آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی۔ صحابہ کرام تعجب سے دیکھنے لگے، وہ آدمی بھی اس کو دیکھنے لگا رہی یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ ایک کھجور کے بدلے میں 600 کھجور کا درخت، وہ بھی اس کے اندر مکان خوبصورت تھا، اور وہ بھی کنواں کا پانی اتنا میٹھا جس پانی کو اللہ کے نبی بھی پیا کرتے تھے، اور اتنا کھجور قیمتی والا جس کھجور کے چکر میں مدینے کے تجار اس باغ کے لیے پریشان رہا کرتے تھے، یہ آدمی کھجور کے چکر میں مجھے پورا باغ دینے کو تیار ہے، مکان دینے کو تیار ہے، کنواں دینے کو تیار ہے۔ اس نے کہا مذاق کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں اے اللہ کے بندے مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ صحابہ بھی گواہ ہیں، محمد الرسول اللہ بھی گواہ ہیں، اور میں سب کو گواہ بنا کر کے کہہ رہا ہوں کہ میرا باغ تم لے لو، میرا مکان تم لے لو، اور مکان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں تم لے لو، لیکن اپنا کھجور ایک اس یتیم بچے کو دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو دحدہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہارا باغ ہو گیا، تمہارا مکان ہو گیا، تمہارا کنواں ہو گیا۔ دوڑے دوڑے گھر آئے اور کہنے لگے اے ام دحدہ باہر نکلو، باہر نکلو۔ ام دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سوچنے لگتی کیا بات ہے، پہلی بار دروازے سے باہر بلا رہے، کیا معاملہ، گھر کے اندر کیوں نہیں آ رہے ہیں، باغ کے اندر تشریف کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ باہر نکل کر کے جھانک کر کے کہتی ہیں اے ابو دحدہ کیا معاملہ ہے، تم اندر داخل کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ جواب دیتے ہیں وہ صحابی کہتے ہیں اے ام دحدہ میں نے اس کو بیچ دیا ہے، اے ام دحدہ میں نے اس کو فروخت کر دیا ہے۔ ام دحدہ کہتی ہیں کتنے میں فروخت کیا ہے؟ تمہیں کیا ملا؟ اتنا قیمتی چیز کو تم نے کس چیز میں فروخت کیا ہے؟ کہنے لگتے کہ میں نے جنت کے کھجور کے، جنت میں مجھے کھجور ملے گا، اور اس کی وجہ سے اسی کے لیے میں نے اپنا پورا باغ اور مکان اور کنواں میں نے بیچ دیا ہے۔ ام دحدہ کہتی ہیں اے میرے شوہر تو نے بہت ہی زیادہ نفع بخش تو نے سودا کیا ہے، بہت ہی زیادہ نفع بخش سودا کیا ہے۔ اے میرے شوہر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جنت کا ایک کھجور کہ اگر اس کے سائے میں 100 سال تک گھوڑ سوار سفر کرے تب بھی اس کھجور کی وہ سایہ ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر کے اس کی بیوی فوراً اپنے بچے کو لیتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے۔ غور کریں، جنت کے لیے اپنی اتنی خوبصورت باغ اور مکان اور کنواں بھی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، کیوں؟ صرف جنت کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ قربانیاں دیا کرتے تھے ہمارے اسلاف، ہمارے اسلاف یہ قربانی دیا کرتے تھے، جان کی پڑے تو جان،
مال کی ضرورت پڑے تو مال کی قربانی دیتے تھے. آج ہم اور آپ اگر کبھی ضرورت پڑ گئی کہ اللہ کا گھر بناؤ، اللہ کے گھر کے لیے پیسے دو، تمہیں جنت میں اللہ تعالیٰ گھر دے گا، 10 روپیہ نکال کر کے آدمی دیتا ہے، فقیر بھی واپس لوٹا دیتا ہے. غور کریں، ذرا تصور کریں ہمارا ایمان اور ہمارے اسلاف کا ایمان ذرا دیکھو. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومن کے مال کو اور اس کی جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اپنے مالوں سے اتنی محبت نہ کرو محبوب نگر کے لوگوں، اور اپنی جان سے اتنی محبت نہ کرو کہ اتنی جان، اپنی جان سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہ کرو. اپنے مالوں سے محبت کرو لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت نہ کرو. ذرا منظر دیکھو، کون سا منظر میں آپ کو بیان کروں؟ ذرا اس صحابی رسول کو ذرا دیکھو، اس صحابی رسول کو ذرا دیکھو جن کا نام حضرت عبداللہ ذو البجادین ہے. حضرت عبداللہ ذو البجادین جن کا زمانہ جاہلیت میں نام عبد العزیٰ تھا، اپنے چچا کی بکریوں کو وہ چرایا کرتا تھا، چچا کی بکریوں کو چرایا کرتا تھا. ان کو خبر پہنچی کہ محمد رسول اللہ مدینہ میں آئے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جنت کی طرف بلاتے ہیں اور جہنم سے بچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام کرو جنت میں جاؤ گے، یہ کام کرو جہنم سے بچو گے. ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، سوچنے لگا زندگی کی کیا گارنٹی ہے؟ ارے زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لے آتا ہوں. ایمان لے آیا، اپنے چچا کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے چچا، میں نے محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان لے آیا ہے، کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے. چچا غصے سے لال پیلے ہو گئے، میری اجازت کے بغیر تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ تم کو معلوم نہیں ہے کہ جو تم نے پہنا ہے سارا کا سارا دیا ہوا میرا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہے کھانا پینا سارا چیز میں نے تم کو دیا؟ کیسی تم کو اس میں جرت کہ تم نے میری اجازت کے بغیر تم نے اسلام ایکسپٹ کر لیا؟ کہا کہ چچا کچھ بھی کر لو، اب میں محمد رسول اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں. چچا نے اپنے بھتیجے سے کہا آئی میرے بھتیجے عبدالعزیٰ، جلدی سے تم اپنا کپڑا اتارو کیونکہ یہ کپڑا میں نے تجھے دیا ہے. جنت کے لیے دیکھ کے قربانی کیسے دے رہے ہیں، جنت کے لیے اور اللہ کی راہ میں محمد رسول اللہ کی محبت میں دیکھے اس آدمی کو اپنا کپڑا اوپر کا اتارا، اپنا یہ کپڑا اتار کر کے اپنے چچے کو دیا. بولا کہ نیچے کا پاجامہ یہ بھی اتار دو، ازار یہ بھی اتارو، لنگے اتارو، کپڑا وہ بھی اتار کر کے دے دیا. بنڈی بولا یہ بھی اتارو. شرمگاہ چھپانے کے لیے انڈر ویئر جو پہن رکھا تھا بولا اس کو بھی اتارو. کہا کہ میرے چچا یہ بھی تو کم سے کم رہنے دو. آئی میرے چچا یہ کیوں اتار رہے ہو؟ میں تو پورا کا پورا ننگا ہو جاؤں گا. آئی میری چچا میں جوان ہوں، 18-20 سال 22 سال کا جوان ہوں. آئی میرے چچا مجھے شرم آ رہی ہے. کہا میرے بھتیجے اگر تم کو کپڑا چاہیے، تم کو مکان چاہیے، تمہیں یہ بکریاں چاہیے تو تم محمد رسول اللہ کا انکار کر دو، لا الہ الا اللہ جو تم نے اپنی زبان سے اقرار کیا ان کا انکار کر دو. سمجھ میں بات نہیں آ رہی، کیا کروں؟ غور کرنے لگا، ارے یہ زندگی کا کیا کہنا، چند سالہ زندگی ہے اور یہ مال، یہ دولت، یہ کپڑا، ان کے چکر میں کہیں میری جنت نہ چلی جائے، کہیں اس کے چکر میں جہنم میں نہ چلا جاؤں. عبداللہ ذو البجادین نے اپنا انڈر ویئر وہ بھی اتار دیا، بالکل پورا کا پورا ننگا ہو گیا. رات کی تاریکی ہے، دوڑے دوڑے گھر گیا. رات کی تاریکی ہے، دستک دے، اندر سے آواز آئی کون؟ بیٹا کہتا ماں میں ہوں تمہارا بیٹا عبدالعزیٰ. ماں میں تیرا بیٹا عبدالعزیٰ ہوں. کہا کہ آئے میرے بیٹے اتنے رات کو کیوں آئے ہو؟ تم تو بکریاں چرایا کرتے تھے، کس نے بھگایا؟ کہا کہ
ماں کیا بتاؤں، دروازہ تو کھولیے میں منظر سناتا ہوں۔ ماں نے دروازہ کھولا، نظریں سامنے پڑی، ارے بیٹا پورا کا پورا ننگا ہے، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ ڈال لیا، کہنے لگتی ہوں میرے بیٹے یہ تیرے ساتھ کس نے کیا ہے، کون اتنا بڑا ظالم ہے؟ بیٹا کہتا ماں میرے چچا نے میرے ساتھ جو ظلم کیا ہے، آئی میری ماں یہ کسی اور نے نہیں بلکہ میرے چچا نے یہ میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے کیوں کیا ہے، تم نے کیا جرم کیا تھا؟ بیٹا کہتا ماں میں نے جرم کچھ نہیں کیا تھا، بس میں نے لا الہ الا اللہ میں نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا ہے۔ ماں نے سنا، ماں نے دروازہ بند کر دیا، بولا کہ بیٹے آج سے تم میرا بیٹا بھی نہیں ہے، تیرا رشتہ اس گھر سے کٹ گیا، تو یہاں سے چلا جا۔ ماں نے بھی دروازہ بند کر لیا، رونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو گرانے لگتا ہے، ماں تیرا جوان بیٹا باہر کھڑا ہے، میری ماں رشتہ تو نے بیٹے کا توڑ لیا ہے لیکن میں نے تیرا دودھ پیا ہے، آئی میری ماں کم سے کم مجھے چادر دے دے، کپڑا دے دے تاکہ میں اپنی شرم کا کو چھپا لوں۔ اس کی ماں نے کپڑا تو نہیں دیا لیکن ایک چادر پھینک دیا، اس چادر کو اس نے 2 ٹکڑوں میں بانٹا، ایک ٹکڑا انہوں نے لپیٹ لیا اور ایک ٹکڑا کو انہوں نے سر پہ اوڑھ لیا، اور اسی حالت میں محمد الرسول اللہ کے پاس چل نکلا، مدینہ کی طرف چل نکلا۔ کئی کلومیٹر تھی، 100 غالباً 80 یا 100 کلومیٹر کا اس نے سفر طے کیا۔ فجر کا وقت ہو رہا ہے، مسجد نبوی میں عبداللہ ذوالبجازین داخل ہوتے ہیں۔ عبدالعزیٰ رات بھر کھایا نہیں، اسی حالت میں اسلام کی محبت میں جنت کو پانے کے لیے یہ قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد نبوی کے اندر داخل ہوتے ہیں، سناٹا طاری ہے۔ تھوڑی دیر میں حضرت بلال کی اذان کی آواز آتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یہ اذان کی آواز آتی ہے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ ذوالبجازین اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سارے کے سارے نبی کے ساتھی خرامہ جلدی جلدی تشریف لا رہے ہیں، اور تھوڑی دیر میں پوری مسجد بھر گئی، تھوڑی دیر میں فجر کے وقت پوری مسجد بھر گئی۔ اقامت کہیں جا رہی ہے، محمد الرسول اللہ تشریف لائے، نماز آپ نے پڑھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پلٹ کر کے دیکھا تو دیکھا کہ سامنے ایک آدمی ہے، اوڑھے بوڑھے بیٹھا ہوا ہے، انہیں تو معلوم نہیں تھا نماز کس طرح پڑھی جائے گی، ان کو تو اسلام کا طریقہ پتہ نہیں تھا۔ نبی اکرم فوراً اٹھے نماز پڑھ لینے کے بعد اور اس آدمی کے پاس جا کر کے پوچھتے تم کون ہو؟ جواب دیتا میں عبدالعزیٰ ہوں۔ عبدالعزیٰ کہاں سے آئے ہو؟ پوری داستان بتایا، پوری داستان نبی اکرم کو سنایا۔ میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کی نبی دار و قطار رونے لگے، ارے تو نے اسلام کے لیے اتنی قربانی دی ہے، اپنا کپڑا، اپنا مکان، اپنی پوری دولت، پوری تجارت تو نے ختم کر دیا، تو نے قربان کر دیا۔ اے عبدالعزیٰ آج سے تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں ہوگا بلکہ آج سے تیرا نام عبداللہ ذوالبجازین محمد الرسول اللہ تمہیں رکھ رہا ہے، یعنی 2 چادر والا تیرا نام رکھ رہا ہے۔ نبی اکرم نے صحابہ کرام کو بلایا اور کہا اے عبداللہ ذوالبجازین اپنی داستان میرے صحابہ کو سناؤ۔ صحابہ کرام نے عبداللہ ذوالبجازین سے یہ پساری داستان جیسے سنے، سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سب دار و قطار رونے لگے۔ نبی اکرم نے اس آدمی کو اپنے اس پیارے صحابی کو دلاسا دلایا، کئی مہینوں تک رہے، یہاں تک کہ جنگ تبوک کا جب موقع آیا، جنگ تبوک کا موقع آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابیات اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا میں بھی چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو۔ وہ کہتا اللہ کے نبی میں جہاد میں میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راہ میں شہید کر دیا جاؤں، میں اپنی زندگی اللہ کی راہ میں
شہید کر دینا چاہ رہا ہوں کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کے راہ میں قربان ہو جائے. میں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے, میں نے اپنا مکان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے, میں نے اپنی دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے. اے اللہ میں اللہ کے نبی میں چاہ رہا ہوں کہ اپنی جان بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دوں. نبی اکرم کہتے ہیں تم اس جنگ کے اندر شہید کر دیے جاؤ گے. غور کرو, منظر دیکھو, کیا آپ نے فرمایا, آئے میرے صحابہ تم اس جنگ کے اندر شہید کر دیے جاؤ گے. جنگ کے لیے جو نکلتا ہے راستے میں اگر انتقال ہو جائے تب بھی شہید. جنگ کے لیے جو نکلتا ہے بیمار پڑ کے کسی کا انتقال ہو جائے اس کو شہید کا درجہ اس کو بھی ملتا ہے. عبداللہ ذوالبجازین جا رہے ہیں, لمبا سفر ہے, لمبا سفر ہے, جا رہے ہیں, راستے میں اتنی زیادہ بخار آ گیا, اتنے زیادہ بیمار پڑ گئے, ایک رات آرام کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجازین کی روح نکل جاتی ہے, آپ کا انتقال ہو جاتا ہے. محمد رسول اللہ اٹھتے ہیں اور صحابہ حضرت ابو بکر بھی اٹھتے ہیں, حضرت عمر فاروق بھی اٹھتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود یہ منظر بیان کرتے ہیں کہ میں باہر نکلا کسی وجہ سے تو میں نے دیکھا ایک جگہ روشنی ہے, روشن کی آواز, روشنی آ رہی ہے, چراغ کی روشنی آ رہی ہے. میں جیسے ہی چراغ کی طرف بڑھا میں کیا دیکھتا ہوں کہ قبر کھودی جا رہی ہے. محمد رسول اللہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق قبر کو کھود رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اترتے ہیں اور حضرت ابو بکر جو لوگوں میں سب سے افضل ہیں, نبیوں کے بعد جن کا درجہ سب سے افضل ہے وہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق, یہ بھی جنتی صحابی ہیں. دونوں نے اس صحابی حضرت عبداللہ ذوالبجازین کو اٹھایا. اللہ کے نبی کہتے ہیں اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی کو تم مجھے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے, صحابہ کرام حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو, حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو ہے. دونوں نے اٹھایا اور اللہ کے نبی کے ہاتھ میں دے دیا. دست مبارک پہ آپ نے اس میت کو رکھا, اس جنازے کو رکھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر اس میت کو, اس جنازے کو ڈالا. نظریں آسمان کی طرف کی, آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اللہ کے نبی رونے لگے زار و قطار اور فرمانے لگے, دعا کرنے لگے, اللہم امسیت عنہ راضیا فرزان. اے اللہ میں اس بندے سے اس بندے سے میں راضی تھا, اے اللہ تو بھی اس بندے سے راضی ہو جا. اے اللہ میں اس عبداللہ ذوالبجازین سے میں راضی تھا, اے اللہ تو بھی اس بندہ سے راضی ہو جا. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق وہی ہے اور وہ صحابہ وہی ہے, دعا کرنے لگتے ہیں کاش کہ یہ ڈیڈ باڈی میری ہوتی, کاش کہ یہ جنازہ میرا ہوتا, کاش کہ یہ میت میری ہوتی اور محمد رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے مجھے دفن کرتے, محمد رسول اللہ مجھے یہ دعا دیتے, محمد رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے مجھے دفناتے, محمد رسول اللہ جنازے کی نماز مجھے پڑھاتے. یہ کیسے صحابہ تھے, اللہ کی قسم یاد کرو, جو اپنی جان مال ساری چیز اللہ کے راہ میں قربان کر دیا کرتے تھے, کیوں انہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. کیسے لوگ, آؤ ذرا ایک دو منظر اور سناؤ, غور کرو کیسے لوگ تھے. بیت الحرام کے اندر تین لوگ باتیں کر رہے ہیں. سب سے بڑا سخی کون, سب سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا کون. ایک آدمی کہتا حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ سخی ہیں, اللہ کے راہ میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے. ایک دوسرا کہتا نہیں, حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تیسرا کہتا نہیں, حضرت عرباؤسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. باتیں تیز ہونے لگی, لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی. ارے کیوں آپ لوگ جھگڑا کر رہے ہیں؟ اگر اتنا ہی آپ کو معلوم کرنا سب سے بڑا سخی کون ہے تو ایک ایک آدمی اپنے اپنے
شہدائی کے پاس چلا جائے، جن کو جو کہتا ہے سب سے بڑا سخی ان کے پاس چلا جائے. منظر دیکھیے، میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں کیونکہ وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. غور کریں، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہدائی ان کے پاس پہنچا، جو کہتا تھا سب سے بڑا سخی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ابھی ان کا گھر پہنچا، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے گھوڑے میں سوار ہیں اور کہیں پہ جانے کے لیے تیار ہیں. یہ گیا اور کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، سفر کے لیے جانا چاہتا ہوں، زیادہ راہ میرا ختم ہو گیا ہے، مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دیجئے، شیئا للہ، مجھے اللہ کے لیے کچھ دے دیجئے. حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے گھوڑے سے اترے اور گھوڑا دے دیا. تھیلی تھی دینار و درہم کی، وہ تھیلی بھی دے دیا اور کہا اس تھیلی کے اور یہ تلوار لو، اس کو بھی تم رکھ لو، شاید کہ تمہیں کام آئے. اور یہ تلوار اتنا سستا اس کو مت سمجھنا، بلکہ بہت قیمتی تلوار ہے. یہ تلوار حضرت علی نے مجھے دیا تھا، وہی تلوار میں تمہیں دے رہا ہوں. جا رہے تھے کہیں پہ سب کچھ دے دیا، جاؤ. یہ گیا جلدی سے بیت الحرام، خانہ کعبہ پہنچا، کہا کہ دیکھیے مجھے ایسا چلے. دوسرا گیا جو حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کا شہدائی تھا، پہنچا، کہا کہ میں مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، زاد راہ ختم ہو گیا ہے. گھر گیا، دیکھا کہ دروازہ پر نے دستک دیا، اس کی لونڈی نکلی. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں قیس بن سعد بن عبادہ سے. کہا وہ تو آرام کر رہے ہیں. کہا کہ میں مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے. کہا کہ مجھے مالک اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹا سا کام میں کر سکتی ہوں. گئی اوپر اور ایک تھیلی لے کر کے آئی جس کے اندر 700 دینار. بولا یہ لو. بولا سامنے گھوڑا بندھا ہوا ہے، اونٹنی جو بھی تم کو پسند ہے وہ بھی لے لو. بولا غلام بھی تم لے لو، تم چلے جاؤ. نیند جب ان کی کھلی حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو لونڈی نے پوری بات بتائی. کہا کہ پتہ نہیں تم نے دیا، پتہ نہیں وہ مطمئن تھا کہ نہیں، مجھے اٹھا لیتی تو میں اس کے موافق میں کرتا، لیکن کہا ٹھیک ہے تم نے بہت اچھا کیا. اب یہ گیا وہاں پہ پوری کہانی اس نے سنائی. تیسرا آدمی حضرت عربہ اسی کے پاس پہنچا. ابھی وہ تو غلاموں کے کاندھوں میں ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے نکل ہی رہا تھا، کاندھوں میں ہاتھ رکھ کر کے نماز پڑھنے کے لیے نکل ہی رہا تھا. کہتا ہے میں مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، شیئا للہ، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے. غور کرو، منظر دیکھو، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دیجئے. جب انہوں نے اپنے کانوں سے یہ سنا، آنکھیں دکھائی نہیں دے رہی ہے، بہت کمزور ہو چکے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں. انہوں نے اپنے دونوں غلاموں سے اپنے ہاتھ کو ہٹایا، کاندھوں سے ہاتھ کو ہٹایا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے یہ دونوں غلام تم لے لو. اور چیخ کر کے کہتا ہے میں نے اپنا سارا مال اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا ہے، یہ بھی تم لے کر کے جاؤ. دیوار پکڑا اور دیوار کو ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف جانے لگے. اس نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ غلام کی ضرورت آپ کو ہے، آپ کو غلام کی سخت ضرورت ہے، غلام رکھ لیجئے. کہا کہ میں نے جب اپنی زبان سے کہہ دیا ہے اب تم لو یا نہ لو، نہیں لوگے تو یہ دونوں آزاد ہے، تم لے کر کے چلے جاؤ. یہ دونوں غلام کو لے کر کے خانہ کعبہ پہنچا اور تینوں نے اندازہ لگایا کہ تینوں کی تینوں بہت زیادہ سخی ہیں، اللہ کی راہ میں قربان کرنے والے، اپنے مال اور اپنے مال کو اللہ کے راہ میں قربان کر دیتے ہیں، اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے راہ میں. جان کو پرواہ نہیں، جان چلی جائے لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہ جائے، جنت نہ جائے، جہنم سے کیسے بچوں اور جنت کے اندر چلا جاؤں. تینوں نے اندازہ لگایا تو فیصلہ یہ ہوا سب سے بڑا سخی وہ ہے جو بڑھاپے کی عمر میں جن کے پاس 2 ہی غلام بچا ہوا تھا، وہ بھی اللہ کے راہ میں دے دیا اور اس کو سخت ضرورت تھی وہ بھی اس کو دے دیا. میرے ساتھیوں اور محبوب نگر کے لوگوں، کیا ان لوگوں کے اندر کیسے جذبات تھے اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے، کیسے
ان کے دلوں کے اندر جذبات تھے جنت کو پانے کے، جہنم سے بچنے کے لیے کتنے جذبات تھے۔ آج مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اتنی تقریریں، اتنی احادیث سننے کے باوجود اگر ان سے کہا جائے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، اللہ کے راہ میں دو، وہ بھی کسی مدرسہ کے لیے نہیں۔ جب مسجد کی بات آئے کہ اللہ کا گھر ہے، جو آدمی اللہ کا گھر بناتا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ آدمی اپنے جیب کو ٹٹولتا ہے، اپنے مال کو دیکھتا ہے، اپنے دولت کو دیکھتا ہے اور جمع کر کے رکھتا، تب بھی دینے کو تیار نہیں رہتا ہے۔ میرے ساتھیوں، میری بہنوں، ذرا دیکھو قربانیاں عورتوں نے بھی کیسی پیش کی۔ ذرا ایک منظر میں آپ کو سناؤ، جنگ احد کا منظر ہے، دیناریاں ہیں، جنگ احد کا منظر ہے، حضرت دیناریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑھیا عورتیں جن کے بیٹا بھی احد جنگ کے اندر شامل ہے، جن کا باپ بھی جنگ احد میں شامل ہے، جن کا شوہر بھی جنگ احد کے اندر شامل ہے، جن کا بھائی بھی جنگ احد میں شامل ہے۔ عورت نماز میں نفل نماز پڑھ رہی ہے، سجدے کی حالت میں دعائیں مانگ رہی ہے، اے اللہ میں نے اپنا بیٹا تیرے راہ میں میں نے ڈال دیا ہے، میں نے اپنے شوہر کو بھی تیرے راہ میں ڈال دیا ہے، اے اللہ میں نے اپنا بھائی اور اپنا شوہر تیرے راہ میں ڈال دیا ہے۔ ایک آدمی دوڑے آتا اور کہتا ماں، اے ماں، بڑی عورت نے سجدے سے سر اٹھائی، جھانک کر کے دیکھتی ہے، ایک آدمی، ایک نوجوان آیا ہے، کہتا ہے کیا بات ہے؟ کہتا ہے اے ماں، تیرا باپ دنیا سے چلا گیا، شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا کہ میرے باپ کے بارے میں مت بتاؤ، محمد رسول اللہ کے بارے میں بتاؤ، ان کی حالت کیا ہے؟ کہنے لگتے ہیں محمد رسول اللہ ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب میرا نبی ٹھیک ہے تو میرا باپ دنیا سے چلا گیا، کوئی غم نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کی بعد دوسرا جوان آیا، کہا ماں، بڑھیا عورت نے جھانک کر کے دیکھا، کیا بات ہے بیٹے؟ کہا کہ ماں، تیرا بھائی بھی جنگ احد کے اندر شہید کر دیا گیا۔ کہا کہ میرے بھائی کے بارے میں مت بتا، میرے بھائی کے بارے میں مت بتا، مجھے محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا ان کی حالت کیا ہے۔ بتایا وہ ٹھیک ہے۔ کہا کہ میرا بھائی چلا گیا، کوئی غم نہیں ہے، محمد رسول اللہ کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور جوان آیا، کہا ماں، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ ماں، آپ کا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا کہ میرے بیٹے کے بارے میں مت بتا، عبداللہ کے بیٹے کے بارے میں بتا، آمنہ کے لخت جگر کے بارے میں بتا، محمد رسول اللہ کے بارے میں بتا۔ جوان کہتا ماں، وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ کا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا کہ میرا بیٹا شہید کر دیا، کوئی غم نہیں، محمد رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر تھوڑی دیر میں ایک چوتھا جوان آیا اور چیخ کر کے کہتا ماں، آواز نکالتی ہے، جھانک کر کے دیکھتی اور کہتی کیا حال ہے بیٹا؟ جنگ کے بارے میں بتاؤ۔ بیٹا کہتا ہے ماں، آپ کا شوہر دنیا سے چلا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ شوہر کل کائنات ہوا کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن کہتے کوئی بات نہیں بیٹا، مجھے میرے شوہر کے بارے میں مت بتا، مجھے خدیجہ کبریٰ کے شوہر کے بارے میں بتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کے بارے میں بتا۔ کہا کہ وہ ٹھیک ہے۔ بولا ذرا محمد رسول اللہ کا چہرہ مجھے دکھا دو۔ بڑھیا عورت اس سواری میں سوار ہو کر کے جاتی ہے اور احد کی طرف جھانک کر کے دیکھتی ہے، کسی نے دکھایا، وہ دیکھیے محمد رسول اللہ ہے۔ نبی کو دیکھ لینے کے بعد عورت چیخ کر کے کہتی ہے میری ساری تکلیفیں ختم محمد رسول اللہ کو دیکھ لینے کے بعد۔ ایسے قربانیاں عورتوں نے پیش کی۔ عورتوں کو جب اللہ کے راہ میں قربان کرنے کی بات آئے تو قربان نہیں کرتی ہے، اپنے اس دین کو بچانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے۔ آج ہمارے اس اسلام کے قلعے کیا ہیں؟ یہی مساجد ہے، یہی مدارس ہے، یہی قلعے ہیں، اور ان قلعہ کو جب تک مضبوط نہیں کیجیے گا
میرے مسلمان بھائیوں محفوظ نہیں رہ پائیے گا. اپنے انقلاب کو مضبوط کیجئے. آج تو جہاد نہیں لیکن اپنی زبان سے اپنے مال سے جہاد, اپنے مال کو اللہ کے راہ میں قربان کیجئے, اپنی جانوں کو اللہ کے راہ میں قربان کیجئے. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا اس سے رکیے, اور اللہ نے جن چیزوں کو کھانے کے لیے کہا ہے اس کو کھائیے. یہی تو آج کے دور میں سب سے بڑی قربانی ہے. رمضان کا مہینہ ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یہی سوچئے کہ اللہ تعالی ہمارے قربانیوں کو قبول کر لے. تو میرے ساتھیوں, ہمارے اسلاف کی یہ قربانیاں تھی جو صرف جنت کے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. انتہائی مختصر وقت میں انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو اس موضوع کی وضاحت کرنے کی کبھی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا کرتے کہ ہم بھی اپنے مال کو اللہ کے راہ میں قربان کریں. اے اللہ, ہمارے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا کر لے کہ ہماری مائیں بھی اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو قربان کریں, ہمارے بزرگ بھی اللہ کے راہ میں اپنے مالوں کو قربان کریں, ہمارے جوان بھی اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں قربان کریں, اور ہمارے بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہمارے بزرگ, ہمارے باپ, ہمارے بھائی بھی اللہ کے راہ میں قربانی پیش کریں. جان کی ضرورت پڑے تو جان دو, مال کی ضرورت پڑے تو مال دو, وقت کی ضرورت پڑے تو وقت کو اللہ کے راہ میں قربان کرو. میرے ساتھیوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے کہتا, میرے بندو, میرے جنت کے لیے تمہارے مال, تمہاری جان, تمہاری زندگی میں نے خرید لی ہے. اپنی زندگی کو میرے راہ میں قربان کر دو, اور اپنی زبان سے محبوب نگر کے لوگ بولو, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ چند باتیں تھی. الہ العالمین ہمیں دنیا میں جب تک رکھ, اللہ اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جب ضرورت پڑے جان کی تو جان کی بھی اللہ ہمیں قربانی دینے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ دین کے معاملے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین رمضان کے مہینے میں ہمیں بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے راہ میں قربان کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دے, ہمیں روزہ کے مہینے میں اللہ کا ذکر کرنے والا بنا دے. اللہ جو بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. اللہ جو قبروں کے اندر مدفون, اللہ ان کے قبر کو اللہ جنت کے نور سے منور کر دے. اللہ جو ہماری بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہے, اللہ ان کو بہترین جوڑا عطا فرما. اللہ جو بھی اولاد ہے اللہ انہیں صالح اولاد عطا فرما. الہ العالمین جن کے بیٹے بیمار ہیں اللہ, جن کی بچیاں بیمار ہیں اللہ, ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.